پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 40۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن جمع کرے گا ان کو اکٹھے، اللہ رب العزت ان کو اکٹھے جمع کرے گا۔ ثم یقول، پھر وہ فرمائے گا للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تھے تمہاری عبادت کرتے؟ قالوا سبحانک انت، فرشتے کہیں گے سبحانک انت، تو بہت پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا ولی ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ تو بندگی کرتے تھے جنوں بھی، اکثرهم بهم مؤمنون، اور اکثر ان جنوں پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ یہ آیات ان افراد کے بارے میں ہے جو افراد اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، جبکہ سورہ فرقان کے اندر اسی سے ملتی جلتی آیات جن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن تمام معبودون کو اکٹھا کرے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اکٹھا کرے گا، عزیر علیہ السلام کو بھی، اور فرشتوں کو بھی اللہ اکٹھا کرے گا، اور فرمائے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ایک دفعہ اکٹھا کرے گا کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی رہی۔ دیکھیں، ایک ہے شرک اور ایک ہے شرک سے بھی بڑا شرک۔ شرک ہوتا ہے برابری کی بنیاد پہ، اللہ کے برابر کسی کو ماننا، یہ شرک ہے، اور اللہ سے بڑا کسی کو ماننا، یہ تو گویا کہ اللہ کو کسی کھاتے میں بندے نے رکھا ہی نہیں۔ اچھا، ایک بندہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کو بھی مان رہا ہے، یہ تو ہو گیا شرک۔ شرک کہتے ہی برابری کو ہے، یعنی کسی کو برابر ٹھہرانا۔ بس ہم کہتے ہیں کہ 10 روپے میرے پاس تھے، فلاں بندہ اس میں شریک ہو گیا، اب 5 میرے ہو گئے، 5 اس کے ہو گئے، تو یہ شرک ہو گیا برابری کی بنیاد پہ۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کی بھی بات کی ہے، اور ساتھ ایمان والوں کی یہ بات بیان کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور بالکل اسی آیت پاک کے پیچھے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ باقیوں سے ایسے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، یعنی جیسی اللہ سے محبت ویسی ہی کسی اور سے محبت، یہ شرک ہو جائے گا۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے
یعنی اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو نہیں لاتا۔ اسے یہ پتا چلا کہ محبت اللہ کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے، ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، مال سے محبت، مگر شرط کیا ہے کہ ان کی محبت اللہ کی محبت کے نہ تو مقابلے میں آئے اور نہ ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، تب ان چیزوں کی محبت جائز ہوگی۔ لیکن اگر ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے، اب اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے، ماں باپ کی محبت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اولاد کی محبت آ جائے اللہ کی محبت کے مقابلے میں تو اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے، اولاد کی محبت کو ترجیح نہیں دیں گے، تو پھر یہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اکٹھا کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، عزیر علیہ السلام کو بھی، فرشتوں کو بھی، اور پوچھے گا کہ یہ جو مشرک ہیں کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ اسے یہ پتا چلا کہ اگر ایک نیک آدمی بھی ہو اور اس پر کوئی الزام لگ جائے یا کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے تو اس نے خراب کیا ہے، ایسی صورتحال کے اندر جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے بھی سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے یہ کیوں سوال و جواب کیے جا رہے ہیں۔ سوال و جواب کا کرنا اور ان کو پھر صفائی پیش کرنا یہ باقاعدہ طور پر یہاں سے ثابت ہوا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ تم شرک کرو، عزیر علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ تم شرک کرو، شرک تو انہوں نے کیا ہے، مگر اللہ پوچھے گا ضرور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، عزیر علیہ السلام سے بھی، فرشتوں سے بھی پوچھے گا کہ آپ تم لوگوں نے گمراہ کیا؟ وہ سارے آگے سے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کیسے یہ حکم دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ اللہ کا شریک ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے۔ یہ حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا تاکہ حجت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ انت ولینا، تو ہی تو ہمارا ولی ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، یعنی یہ تو ہمارے ولی ہیں ہی نہیں، ہمارا ولی بھی تو ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جنات کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے جن نے خبر دی، جن نے خبر دی۔ اب جن نے غیب کی خبر دی، اس پر پہلے بھی میں نے تبصرہ کیا، اگر جن کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی ہے، وصال ہو گیا ہے، اور آپ اتنی دیر وہاں پہ لاٹھی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ابھی تو آپ زندہ ہیں، اگر جنات کو اتنا غیب کا علم ہوتا تو ان کو سلیمان علیہ السلام کے وصال کا علم ضرور ہو جاتا، حالانکہ ان کو علم اتنا بھی نہیں ہو سکا۔ لہذا جو لوگ یہ کہیں کہ مجھے جنات نے یہ خبر دی، جنات نے یہ کہا، غیب کی خبر دی، وہ گویا کہ جنات کی عبادت کر رہے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، اور اکثر لوگ تو جنوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں اکثر لوگ اس بات کی طرف راغب ہو چکے ہیں، اللہ پر ایمان کے علاوہ جنات کی باتوں کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کی عزت فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن یہ جن کو تم دنیا کے اندر اپنا والی سمجھتے رہے اللہ کے علاوہ، لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، نہ مالک ہوں گے تمہارے بعد کے نفع کے بھی اور نہ نقصان کو دور کرنے کے۔ دنیا کے اندر تو تم کہتے رہے کہ مجھے فلاں کی وجہ سے نفع ہو گیا، فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا، پتہ تو اب چلے نا کہ قیامت کے دن بھی جن جنات کے بارے میں تم دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے نفع اور نقصان لے کے آتے ہیں، اب بھی لیتے ہیں، اب تو نہیں لا سکیں گے۔ اس دن پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے ان ظالموں کو، ان ظالموں سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے شرک کیا،
جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اور چیزوں کو اہمیت دی، اور وہ ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ توہم پرستی کی شکل میں ہمارے ہاں کتنے لوگ توہم پرستی کا شکار ہیں۔ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ اور چیزوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، توہم کرتے ہیں، مختلف قسم کے فعال نکالنا، فلاں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تو سفر اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو توہمات کی شکل میں ہمارے گھروں میں باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ جادو ٹونے کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اس طرح کے عقیدے بنا لینا کہ فلاں درخت کے نیچے سے گزرا تو یہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں چاند، یہ ابھی کل کا مسئلہ تھا، فون آنا شروع ہو گئے۔ ایک میرے دوست ہیں، کہتے میں سویا بھوک ستا گیا سے، وہ پنجابی میں بول رہے تھے، کہتے میری بیگم آئی اور میں نے کہا کہ لت ماری تو ستا پہ میں چلتی پھرتی پئی، کہتے ساجی کیڑی مصیبت آ گئی ہے، کہ میرا کوئی کنیکشن لگا ہے اس بچے دے نال، شوگر لگا رہا تھا، کہتا مصیبت پہنا تو پہ مینوں کیا دی مصیبت آئی، میں نے ستے پہنوں اٹھائی جانی۔ یعنی عقیدے خراب، اب چاند گرے سورج گرے لگ جائے، لو جی افراتفری شروع ہو گئی۔ ایک تو خواتین کو سونے نہیں دینا، چلو پھر نمبر 2، بعض علاقوں میں ساتھ ساتھ مرد کی بھی شامت آ جاتی ہے، بچہ اس کو ہونے والا ہے تو بھی ساتھ چل، پھر سیر سپاٹا کر۔ پھر جو گائے بھینس ہوتی ہے حاملہ، ان کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیپے کھڑکائے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہالت کا عذاب ہے، جہالت کا عذاب۔ اور ہمارے ہاں بہت سمجھدار لوگ بھی پہلے کہتے رہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن بیگم کیا ہے کہ بچہ ٹیڑھا ہو جائے گا، لو جو بھی ڈال جائے گا، ٹھیک ہے پھر کھڑی رہے، بچہ ٹیڑھا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خدا کے لیے ہے اللہ کے علاوہ عبادت، ہم گویا کہ بندگی کر رہے ہیں نا، کس چیز کی بندگی؟ توہم کی بندگی کر رہے ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بات تو ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سورج گرہن ہوا حضور کے زمانہ پاک کے اندر بھی، اور انہی دنوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ذاتے کا وصال ہوا، تو بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو یہ چاند یا سورج گرہن جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ذاتے کے وصال کی وجہ سے یہ لگا ہے۔ حضور نے باقاعدہ خطبہ دیا اور فرمایا اس کا تعلق نہ تو کسی کی زندگی سے ہے نہ کسی کی موت سے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ ہاں جو سنت عمل ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر کہ نماز کی ادائیگی کر لی جائے، نماز کی ادائیگی کر لی جائے، نفل پڑھ لیے جائیں۔ اور ہمارے یہاں اگرچہ خیرات کرنا اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، مگر مسجد کی بھی اچھی خدمت ہو جاتی ہے اس موقع پہ۔ اب یہ کس نیت سے اگر یہ خدمت تو اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر تو یہ درست نہیں ہے، یہ خدمت بھی درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ غلط عقیدے کی وجہ سے خیرات کرنا بھی شرک ہے، غلط عقیدے کی وجہ سے خیرات کرنا شرک ہے۔ مثلا ایک بندہ اس لیے خیرات کرتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا اور اس پہ فرض بھی نہ ہو، جیسے 11ویں شریف کے دودھ کے حوالے سے اگرچہ اچھا عمل ہے، بزرگوں نے ایک روایت شروع کی کہ لوگ اس دن خیرات کرتے ہیں، غریبوں تک دودھ پہنچ جاتا ہے، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر اگر یہ عقیدہ بنا لینا کہ اگر میں نے نہ کیا تو 11ویں والا پیر میری ماش کی لت باندھ دے سی، اب یہ غلط ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔
خیرات کرنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، اسلام نے ہمیں رغبت دلائی ہے، مگر غلط عقیدے کی بنیاد پہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں، علامہ غلام سعود سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تبیان القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی شے کی طرف منسوب کر دے منت کو بھی، منت ہے صرف اللہ کی، ایصال ثواب آپ کسی اور کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ منت ہی اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ منت عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن یہ فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ فرمائے گا ظالموں کو ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، چکھو تم آگ کا عذاب، اس آگ کو کنتم بہا تکذبون، اس وجہ سے جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور بات جو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان مشرکوں پر، اللہ کے باغیوں پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ رویہ اللہ بیان کر رہا ہے، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ۔ وہ کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہ یہ جو بندہ ہے نا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اس سے جس کی بندگی کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ آج کل بھی لوگ جی پیو دادے ساڈے اے کرتے رہے، تسی کتوں آگے سانو مسئلہ دسنا، ساڈی اے رسم بھی، اگر رسم تو ہے دین کے مطابق اس کو اختیار کرے، اگر کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف ہو تو کسی باپ کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کسی دادے کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ریت ہے، ہم نے پوری کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی ریت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد کیا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اَن یَصُدَّکُم، کہ وہ تمہیں روک دے، اما کان یعبد آباؤکم، اس سے جو بندگی کرتے تھے تمہارے باپ دادا، وقالوا ما ھذا الا افک مفترى، اللہ اکبر، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد ہے نا، وقالوا ما ھذا، یہ بندہ جو ہے نا، الا افک مفترى، اس نے تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے، یہ تو جھوٹ گھڑ گھڑ کے ہمیں معاذ اللہ بیان کرتا ہے۔ آج آپ کسی کو سمجھا کے دیکھیں عقیدے کی بات، وہ آگے سے آپ کو گلے پڑ جائے گا، لو یہ مناسی اے بھی نہ کریے، یہی تو عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا توہمات کی شکل میں، عملی شکل میں، اب دیکھیں زمین کسی کی ہوتی ہے، خواب آیا جی فلاں درخت کے نیچے میں نے بزرگ کو دیکھا ہے، لو جی زمین کسی کی، درخت کسی کا، ایک بندے کو خواب آیا، وہاں پہ جا کے لنگر تقسیم کیا، چاند دن لنگر تقسیم کیا، بعد میں وہاں پہ دربار بھی بن گیا، مزار بھی بن گیا، اب سالانہ وہاں پہ عرس بھی ہونے لگ گیا۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین کسی کی زمین میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، چہ جائے کہ خواب کی حالت میں کسی چیز کو ثابت کر کے آگے لے کے چلیں۔ آپ مسجد نہیں بنا سکتے کسی کی زمین، لیکن یہاں پر دربار بن جاتے ہیں، درختوں پر دھاگے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے منتیں ماننا، ڈیوے بارنا، اپنا سرمایہ وہاں پہ فضول خرچ کرنا۔ شریعت اسلامیہ ایسی چیزوں کی قطعاً
قطعاً ممانعت کرتی ہے، ایسے انداز اختیار نہ کیے جائیں۔ اچھا، وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اللہ اکبر، ان ھذا الا سحر مبین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، حق بات کو کیا کہا، جب حق آ گیا تو کیا کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی دین کو کیا کہنے لگ گئے، جادو۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے ڈر سنانے والے بھیجے ہیں، فکذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے بھی تھے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی، نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو بھی اس چیز سے جو ہم نے دیا ان کو، پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر، تو پھر جھٹلانے کا انجام کیسا ہوا، کیسا ہوا جھٹلانے کا انجام۔ اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر گزشتہ نبیوں کو جھٹلایا گیا، اور آج بھی اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جھٹلاؤ گے، جس طرح ان کا انجام برا ہوا، اسی طرح تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ حضور کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے، حضور کی تعلیمات کو جھٹلانا، جیسا کہ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا کاہنا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے گا، کہانت کرنے والا، جس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، آپ جا کے حال معلوم کرواتے ہیں، یہ بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، بتائیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اس کو کیا پتا بیچارے کو، جس کو اپنے حال کا پتہ نہیں، وہ کیسے آپ کو بتایا کہ تمہاری بچی کا آگے معاملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، آپ خود دیکھیں کہ رشتہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اخلاقی معاملات ہے، باقی نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ، اب وہ طے کرے گا ٹھیک ہے کر لو یا نہ کرو، ساری جہالت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کو جھٹلانے سے مراد جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہانت کروائے گا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے، اور ایک جگہ پہ لفظ استعمال ہوئے عراف، عراف کے پاس جائے، ہاتھوں کا حال معلوم کرنے، ہاتھوں سے حال معلوم کرنے والا، پھالے نکالنے والا، جیسے مشرکین پھالے نکالتے تھے، تیر پھینکتے تھے، فلاں تیر چل گیا تو سفر کریں گے، فلاں تیر وہاں پہ گر گیا تو سفر نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں جیسے بعض دفعہ جی فلاں دن کو سفر کرنا ہے، فلاں دن کو سفر نہیں کرنا، اور کئی علاقوں میں یہ رواج ہے باقاعدہ، اس علاقے میں نام میں عموماً میں نہیں لیتا، ایک علاقے میں پیر صاحب ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کس دن کرتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں، وہ طے کر لیں سال کا، شادی ہو گئی کرنی جو پیر نے آخیا، پیر کہے گا فلاں دن ان کی شادی ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگا، فلاں دن ہوگا۔ اب کتنے وہاں پہ ان کی شادیاں میں جانتا ہوں، شادیاں ہوئی ہیں، بعد میں طلاقیں بھی ہو گئی، اب پیر کا وہ بتایا ہوا گھر کدھر گئے، یہ دن پوچھنا، فلاں دن سفر کروں نہ کروں، یہ کروں وہ کروں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے دین کو جھٹلانے کے مترادف ہیں، لہذا ان چیزوں سے بچیں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس انہوں نے پیغمبروں کو پس پوچھ ڈالا تو کیسا ہوا انجام ان کا، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، انما اعظکم بواحدۃ، سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میں
تم کو بات بتاؤں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، کہ تم کو ایک ساتھ ایک بات کی کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو یا ایک ایک، پھر فکر کرو۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز بتایا کہ چلو ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، فکر کرو کہ جو تمہارا عقیدہ بنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، فکر کرو۔ دو دو کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے سوال کرو کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے جو تمہیں یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور تم یہ کہو کہ یہ تو کوئی جنونی آدمی لگتا ہے جو ہمیں روک رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک مجنون بھی نہیں ہے، دیوانی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمہیں وہ حکم دے رہی ہے جو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا، ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو نذیر ہے تمہارے لیے، بین یدیہ عذاب شدید، جو آنے والے شدید عذاب سے تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ یہ ساری آیات کل کے حوالے سے آ رہی ہیں، دو تین آیات۔ کل محبوب ان کو یہ بھی کہہ دیں ما سألتکم من اجر فہو لکم، سبحان اللہ، میں تم سے کوئی بھی چیز نہیں مانگ رہا، اس سلسلے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا، فہو لکم، بس یہ تمہارے لیے نصیحت ہی ہے، اجر نہیں مانگتا تم سے، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، شہید ہے، گواہ ہے، حاضر ہے، یعنی اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے اور تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو مضبوط کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا